बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक बड़ी खबर के साथ कि एक साल से मुसलसल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने वाले दो बड़े दोस्त ममालिक को चीन और सऊदी अरब को अगले चंद हफ्तों के दौरान कप्तान की रिहाई की इत्तला दे दी गई है। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगले चंद हफ्तों के दौरान इमरान खान की रिहाई के हवाले से दोनों दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब को इत्तला दे दी गई है और इस मुतालबे के तस्लीम किए जाने की वजह से इन दोनों ममालिक की तरफ से अब पाकिस्तान की रोकी गई मुआशी इमदाद और सरमायाकारी का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। आज ये बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं और इससे जुड़ी बनी गाला और ज़मान पार्क में बानी पीटीआई की रिहाइश गाहों के मुलाजमीन में पाया जाने वाला गैर मामूली जोश व खरोश है, जिसकी इत्तलात ज़राए दे रहे हैं और इस हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर भी शोर मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि बनी गाला में सफाइयाँ शुरू हो गई हैं क्योंकि इसके मकीन वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, आज की इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से सितंबर का दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता क्यों अहम है और रिहाई के मौका पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इस्तकबाल की तैयारी के लिए 8 सितंबर का इस्लामाबाद में होने वाला मुजव्वज़ा जलसा एक बार फिर क्यों मुलतवी किया जा सकता है। पीटीआई के अंदरूनी ज़राए के हवाले से हम आज ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि अपनी रिहाई के बाद कप्तान पहला काम क्या करेगा और नवंबर का महीना किस अहम तरीन एक्टिविटी की वजह से मुल्क की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कलीदी किरदार और अहम तरीन किरदार अदा करेंगे, ये भी हम आज आपको बताएंगे। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, ज़राए का दावा यह है कि बानी पीटीआई इमरान खान के साथ ट्रैक टू राबतों में तय पाने वाले मामलात के तहत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन ना देने पर इत्तेफाक हो गया है और इसके साथ साथ ये भी तय पा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए हुकूमत की किसी साजिश की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं। ज़राए का दावा है कि इमरान खान ने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट न बनाए जाने की सूरत में मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने की धमकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसी हवाले से मामला तय पाने और मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से मुबैना तौर पर ये इत्तला देने के बाद दी गई, जिसमें कहा गया था कि शहबाज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर एक आखिरी शब खून मारने की एक तजवीज़ पर गौर कर रही है कि किसी तरह किसी नीचे से जस्टिस को ऊपर लाकर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की एक कोशिश की जाए। लेकिन चूंकि इस कोशिश को इमरान फौज मुफाहमत की ताज़ा तरीन सूरत हाल की वजह से कामयाबी मिलने का इम्कान बहुत कम है, इसलिए 99% यानी 99% इम्कान अब यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के रास्ते में हायल 99% रुकावटें दूर हो गई हैं और 1% रुकावट क्या है जो 2 और 3 सितंबर को डाले जाने की मुबैना इत्तलात हैं, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने के बाद मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद, मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर अमल दरामद और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से रिट पटिशन
کی سماعت کے معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ تاریخی کردار ادا کریں گے، جس کے بعد سپریم کورٹ کے مقابلے میں ٹھہرنا فارم 47 والی شہباز حکومت کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور وزیر اعظم شہباز شریف خود ہی اسمبلیاں توڑ کر نئے عام انتخابات کروانے کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو پھر فیصلہ سپریم کورٹ دے گی فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ خبریں تو آپ نے سن ہی لی ہوں گی کہ ایک طرف سعودی عرب ریکارڈنگ میں 80 ارب ڈالر کی نئی سرمایہ کاری کرنے پر تیار ہو گیا ہے، تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے بینکوں سے پاکستان کو 2 ارب ڈالر کی ارجنٹ فائنانسنگ کی فراہمی کے حوالے سے بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حکومتوں نے ان بینکوں کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، چند روز قبل ہی چین پاکستان تعلقات میں طویل سرد مہری کے بعد اعلیٰ سطح کی بڑی ہلچل ہوئی ہے اور چین کی بری فوج کے سربراہ جنرل لی چیاؤ منگ نے ایک اعلیٰ سطح کے فوجی وفد کے ہمراہ بڑے وفد کے ہمراہ پاکستان کا کئی روزہ دورہ کیا ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی ہے، اور جی ایچ کیو میں دونوں ممالک کی مسلح افواج کی سرکردہ قیادت کے درمیان تفصیلی ڈائلاگ بھی ہوا ہے، جس میں دفاعی امور کے ساتھ ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کا اگلے چند روز میں آپ اعلان سن لیں گے۔ ناظرین، صدر، وزیر اعظم اور وزیر دفاع سمیت بڑے حکومتی و ریاستی عہدیداروں کے ساتھ بھی جو آرمی چیف ہیں چین کے جنرل لی چیاؤ منگ، انہوں نے اہم تبادلہ خیال کیا ہے، یہ خبریں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور نون لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے بیجنگ کے پے در پے دورے کیے تھے، لیکن چین کی طرف سے پاکستان کے 4 ارب ڈالر کے قرضے ری شیڈول یا رول اوور کرنے کا کوئی جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں کیا گیا تھا، اور جو ڈالر کے جو مزید قرضے چین سے مانگے جا رہے تھے اور سرمایہ کاری مانگی جا رہی تھی، اس حوالے سے بھی معاملات کو لٹکا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے 7 ارب ڈالر کے پیکج کی منظوری میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے پچھلے مہینوں میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے بھی کیے، لیکن سعودی عرب نے اپنے 5 ارب ڈالر کے قرضے کو رول اوور کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور متحدہ عرب امارات نے بھی 3 ارب ڈالر کے قرضے کو رول اوور کرنے کے حوالے سے کوئی حامی نہ بھری۔ آئی ایم ایف کا 7 ارب ڈالر کا پیکج منظور ہونے میں جو رکاوٹ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ سعودی عرب اور امارات کی یہ سرد مہری بھی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم ماسکو کا دورہ چین کی گارنٹی پر کیا تھا، اس لیے چین عمران خان کے ساتھ کیے گئے سلوک پر ناراض تھا۔ دوسری طرف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی قرار دے رکھا ہے، اس لیے سعودی عرب بھی اپنے ولی عہد کے منہ بولے بھائی کو جیل میں ڈالے جانے پر ناخوش تھا، اور ان دونوں دوست ممالک کی ناراضگی پاکستان کے ساتھ معاشی عدم تعاون کے رویے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ لیکن اب چونکہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھل چکی ہے اور 22 اگست کو اس حوالے سے اڈیالہ جیل میں تفصیلی رابطہ بھی ہو چکا ہے، طاقتور حلقوں نے چین اور سعودی عرب کو عمران خان کی اڈیالہ جیل سے جلد رہائی کا گرین سگنل دے دیا ہے، اور دونوں دوست ممالک نے پاکستان کے ساتھ اپنے روایتی دوستانہ تعلقات میں آ جانے والی سرد مہری دور کر کے پہلے والی گرم جوشی دکھانا شروع کر دی ہے، جس کے تحت پاکستانی معیشت میں آپ کو بہت جلد اچھے اثرات سامنے نظر آنے لگ جائیں گے اس بڑی تبدیلی کے، اور ستمبر میں ہی
IMF پیکج کی منظوری کا امکان بھی اب روشن ہو گیا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی تمام کیسز میں ضمانتوں کی منظوری کا عمل ستمبر کے دوسرے ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں مکمل ہو جائے گا اور وہ رہائی پا کر پہلے بنی گالہ منتقل ہوں گے اور پھر زمان پارک لاہور جائیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیل سے رہائی پانے کے فوری بعد عمران خان اور بشرا بی بی سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ حجاز مقدس کا سفر اختیار کریں گے اور عمرہ ادا کر کے خانہ کعبہ میں شکرانے کے نوافل ادا کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے اور مسجد نبوی میں بھی شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ وطن واپسی پر عمران خان اور بشرا بی بی سیدھے لاہور جائیں گے اور اپنی زمان پارک والی رہائش گاہ پر قیام کر کے ملک گیر سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے۔ اس دوران سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی ملک گیر تنظیم سازی پر توجہ دی جائے گی اور کریش پروگرام کے تحت مرکزی، صوبائی اور ضلعی سطح کے عہدیداروں کی از سر نو تعیناتیاں کی جائیں گی اور جو پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں پچھلے 1-1.5 سال کے دوران، ان کے خاتمے کے لیے جو لائحہ عمل ہے وہ بنایا جائے گا اور جو تمام ناراض عہدیداران ہیں ایک دوسرے سے، ان کی مشترکہ ملاقاتیں اور میٹنگز کروائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوتھ ونگ، خواتین ونگ، وکلا ونگ، لیبر ونگ اور اسٹوڈنٹس ونگ کی بھی اوور ہالنگ کی جائے گی، جو PTI کے یہ ونگز ہیں اور انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے حالیہ احتجاجی تحریک میں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ستمبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں عمران خان کی رہائی کے واضح امکانات کی وجہ سے 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے مجوزہ جلسہ عام کو ایک بار پھر ملتوی کیا جا سکتا ہے تاکہ پارٹی کی تمام تر توانائیاں عمران خان کے اڈیالہ جیل سے باہر آنے پر ہونے والے تاریخی استقبال کی تیاریوں پر مرکوز کی جا سکیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عمران خان کو اڈیالہ جیل کے گیٹ سے ریسیو کر کے عوامی جلوس کی صورت میں، بہت بڑے جلوس کی صورت میں بنی گالہ لے جایا جائے گا اور اس روز راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے حوالے سے ذہن بنا لیا ہے، اس لیے موجودہ شہباز حکومت کو جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف کوئی ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں جسٹس منصور علی شاہ کی نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے تقرری کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کا اجرا اس بات کا اشارہ ہوگا کہ موجودہ فارم 47 والے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ملک کے آئندہ وزیر اعظم عمران خان کو انتقال اقتدار کا عمل کسی پرتشدد تحریک کی بجائے آئینی و قانونی طریقے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پرامن انداز میں عمل میں آ جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے دونوں آپشن زیر غور ہیں۔ ایک آپشن 8 فروری کے عوامی مینڈیٹ کو فارم 45 کے مطابق نافذ کر کے اقتدار فوری طور پر PTI کو منتقل کرنا ہے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑ کر نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں گے اور عمران خان کو ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار سونپا جائے گا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز حکومت کو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان رابطے ہو جانے اور اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے مجوزہ فیصلوں کی بھنک پڑ چکی ہے، اس لیے وہ بار بار قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر نئی قانون سازی کے ذریعے کوئی ایڈونچر کرنے کی دھمکیاں دے کر اپنے مستقبل کے حوالے سے زیادہ گارنٹیاں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ فارمولہ بھی فارم 47 والی سرکار نے کپتان اور PTI سے ہی سیکھا ہے کہ جس نے پچھلے 7 ماہ میں
बार बार जलसे करने का ऐलान करके और फिर उन्हें मुलतवी करके एक ख़ास स्ट्रेटजी बना रखी है और हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बरकरार रखा हुआ है। अभी नई कानून साजी और आइनी तरमीम के हवाले से प्रोपेगंडा करते हुए हुकूमत ने पहले गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली का इजलास बुला रखा था, लेकिन बंदे पूरे न होने की वजह से कोरम तक मुकम्मल न हुआ और इजलास जुमा तक मुलतवी करना पड़ा। अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एक आखिरी कोशिश करने का मंसूबा है और अब 2 या 3 सितंबर को इजलास बुलाकर अहम कानून साजी की जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन ज़राए का कहना है कि अगर हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसे सख्त शटअप कॉल भी दी जा सकती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब को इमरान खान की रिहाई और इक़्तिदार में वापसी के हवाले से जो पैगामात भिजवा दिए हैं, अब वो उन पर पूरा पहरा देगी, ऐसा कहना है ज़राए का। और पीटीएम जमातों को इस दूध में मैंगनियाँ डालने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। बड़ी अहम वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।